سرکار ابو طالب علیہ السلام سے اس لیے مفتی صاحب کو چڑ ہے، میں تو کئی بار سوچتا ہوں، رات کو روتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے ان کو پرابلم کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مولا کے بابا ہیں، اور میرے مولا کے بابا پہ اگر مگر کرنے والوں، اف بٹ کرنے والوں، تم کو کسی اور کا باپ کیوں نظر نہیں آتا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہلے ناصر رسول ہے، پہلے اللہ کے دین کے پہلے مددگار ہے، اللہ کے توحید کے جلسے کے پہلے بانی سرکار ابو طالب ہیں علیہ السلام، پہلے ناصر مصطفیٰ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں نا کہ حضور نے فرمایا تھا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کرو۔ شاہ جی قدم چوم کے نکتہ کہنے لگا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی علیہ السلام کا ذکر کرو، جو خوش ہو جائے گا وہ مومن ہوگا، جس کے چہرے پہ مروڑ آ جائیں گے، چہرہ متغیر ہو جائے گا، وہ منافق ہوگا۔ میں اللہ معاف کرے، میں سادات کے قدموں کی خاک ہوں، قدم چوم کے، یہ میری اپنی رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے 100 بار، لیکن میں کہتا ہوں جو آج کا ماحول ہے نا، آج کے ماحول میں مومن اور منافق کی پہچان مولا علی سے نہیں ہوتی۔ پتہ کیوں؟ وہ کہتے جی کون لانتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم چوتھے خلیفہ تھے، مانتے ہیں ہم، ادھر ان کو گنجائش مل گئی۔ یہ میری بات ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، فتوے نہ لگانا، اختلاف کر لینا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کے ماحول میں یہ جو ایٹماسفیئر ہے آج کل، اس میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے نا، علی کا ذکر نہ کریں، علی کے بابا سرکار ابو طالب کا ذکر کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طبقے کا ہے۔ یہ بڑی توجہ سے آپ نے سن لینا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے فلاں فلاں چیزیں لکھی ہیں۔ اتنا وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ کیا ہے؟ اختلافی ہے۔ حضرت ابو طالب کا کفر جو کہتے ہیں نا عدم ایمان کی، تو ان کے نزدیک بھی وہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت نہیں ہے کہ جس طرح سے ابو لہب یا ابو جہل یا فرعون کا کفر ہے، ان کے نزدیک بھی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ اور اس پہ کئی جہت سے اختلاف موجود ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے کہ آپ نے کھل کھلا کے اعلان اس لیے نہیں کیا کہ حضور کی حفاظت مطلوب تھی، آپ نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا۔ کئی جگہ پر موجود ہے کہ انہوں نے کھل کھلا کے اعلان کر دیا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے کفر پہ 99 دلیلیں ہوں اور ایمان پہ ایک کمزور دلیل بھی موجود ہو تو اس کے ایمان والی جہت جو ہے نا وہ غالب ہو۔ تو جناب حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بھلے روایتیں کمزور ہی صحیح پر ہیں تو صحیح، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ ان کا جو کلام ہے اس کلام کو دیکھیں تو حضور کے وہ پہلے نعت خوان بنتے ہیں، اس کلام کے اندر بڑے واضح طور پر حضور کی نبوت کا وہ اعلان اور اقرار کرتے ہیں۔ پھر ساری زندگی، یعنی یہ دلیل آج تک مجھے اس کا کسی نے جواب نہیں دیا کہ جناب ابو طالب کی پوری زندگی میں کوئی ایک روایت لے آؤ کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہو، ایک روایت لے آؤ کہ انہوں نے کبھی حضور سے دشمنی کی ہو، انہوں نے کبھی اسلام کے خلاف کوئی کام کیا ہو، ایک روایت لے آؤ۔ ایسی 20 روایتیں موجود ہیں کہ جناب ابو طالب نے اسلام کے لیے ہی سب کچھ کیا، حضور کے لیے کیا۔ بھائی شیب ابی طالب کو ہی اگر آپ پڑھ لیں کہ ایک بندے نے پورا خاندان حضور کی غلامی میں داؤ پہ لگا دیا۔ ایک ہی تو مطالبہ تھا
کہ آپ ایسا کرو کہ محمد ہمارے حوالے کر دو، باقی ہم تمہیں وہی سرداری تمہاری برقرار رہے گی سب کچھ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے جب دیکھا نا حضرت ابو طالب کی طرف، تو آپ نے فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمع، اللہ کی قسم ہے میرے محمد، یہ سارے مل کے بھی آ جائیں نا تو جب تک ہماری رگوں میں خون کا قطرہ باقی ہے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یار اس بندے نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ 3 دن بچے گھر روئے نا تو بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آتی ہے۔ 3 سال شیب ابی طالب نے بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے رہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ درختوں کے پتے کھائے ان لوگوں نے، یہاں تک کہ درختوں کی جڑیں ابال ابال کر وہ کھاتے رہے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ وہاں چھوٹی سی وادی تھی، وہاں درخت ہی کتنے تھے بھائی، وہ پتھریلا علاقہ، ان کی جڑیں بھی ختم ہو گئی۔ ایک روایت ہے جو انسان کا کلیجہ چیر دیتی ہے کہ وہاں فرماتے ہیں، آئمہ سے مروی روایت ہے، بلکہ اس کو کئی لوگوں نے روایت کیا کہ ایک پرانا چمڑے کا ٹکڑا کہتے ہیں کہ ہمیں ملا تو ہم نے اس کو دھویا، ابالا، اور ہم میں سے جس کو بھوک لگتی پھر وہ اس کو منہ میں رکھ کے چوستا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے وقت گزارا، یہاں تک کہ روز ان کو کہا جاتا محمد ہمارے حوالے کر دو، سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور جناب ابو طالب ایک ہی جواب دیتے، آپ فرماتے ہم جب تک ہمارے جسموں میں جانیں موجود ہیں محمد پہ قربان ہو سکتی ہیں، محمد تمہارے حوالے نہیں ہو سکتے۔ پھر دیکھیے کہ جس وقت شیب ابی طالب میں حضور ہیں، آپ جس بستر پہ سوئے ہوتے آپ حضور کو اٹھا کے وہاں اپنا بچہ لٹا دیتے، اپنا بیٹا لٹا دیتے، کیوں؟ تاکہ اگر کوئی دشمن کہیں سوتے ہوئے اس نے نظر رکھ لیو، حملہ کرے تو محمد کے صدقے میرا بچہ لگ جائے۔ یار ایسی ہستی ہیں، ایسی ہستی، ان کے ایک نہیں ان کے درجنوں جملے موجود ہیں کہ جس میں حضور کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، حضور کی شان کا اعلان کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اسلام کی صداقت کو مان رہے ہیں، قرآن کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ کھل کھلا کے مکے کے دشمنوں، وہ جو کفار کے اس طرح آ جاتے تو پھر جو حضور سید کونین کہ آگے وہ ڈھال بنے ہوئے، وہ ڈھال بھی کیا ہوتی؟ ختم ہو جاتی۔ تو حضور کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان جو ہے نا وہ نہیں کیا ہوا تھا، یعنی کھل کے اس طرح سے وہ نہیں آیا۔ یہ تعویل یہی کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، پر ایک بندے کی بات دل میں اتر گئی، اس نے کہا کوئی حضور کے لیے کسی نے مال قربان کیا، حضور کے لیے کسی نے کیا قربان کیا؟ ابو طالب نے حضور کے لیے ایمان قربان کر دیا۔ اس لیے تو وہ باؤ سرکار فرماتے نا ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی۔ کیا عشق ہے؟ ایمان قربان کر دیا کہ دنیا اگر مجھے کافر کہتی ہے تو کہتی رہے، میرے محمد پہ آنچ نہ آئے، میرے محمد پہ انگلی نہ اٹھے۔ اب آتے ہیں آپ کی اس جعلی روایت کے اوپر، یہ جو صحیح مسلم کے اندر، ویسے الحمدللہ میں نے کام شروع کر دیا ہے، ہماری سیاہ کے اندر کتنی جعلی روایات ہیں، ہاں، اور غیر سیاہ کے اندر کتنی ہیں وہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ جس طرح میں نے فیضان روافظ جو ہے وہ تلاش کیا ہے آپ کی سیاستہ کے اندر 16,000 سے زائد حدیثوں کا، اسی طرح یہ بھی میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث اول کے طور پر لاتے ہیں حضرت علیہ رحمہ، وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اب وفات ابو طالب علیہ السلام ہو رہی ہے 10 سن نبوی کو۔ اس وفات کے اس قصے کو بیان کر رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات مکہ میں ہو رہی ہے، اور اس وقت جب وفات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ یمن کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ 20 سال بعد، اسلام کے 20 سال بعد، اسلام کے طلوع سے 20 سال بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ 7 سن ہجری میں خیبر کے مقام پر دوسی قبیلہ کے ساتھ آ کر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب پوری بریلویت پر اور آپ پر یہ سوال ہے کہ وقوع حرم نبوت کا ہے، اس کو بیان وہ شخص کر رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے۔ کوئی ایسی ٹیلی کمیونیکیشن بتا دی جائے کہ
کاشانہ نبوت میں کسی فرد کو نہ اس آیت کا پتہ نہ اس روایت کا پتہ، ہزاروں میل دور یمن میں بھیک مانگنے والے کو وہاں پتہ چل گیا ہے۔ یہ کون سی کامن سینس ہے، یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سا اعتماد ہے، یہ کون سا تصور علم ہے؟ قانون یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مبصر محسوس وقوع کو بیان کرنا ہو اس کا عینی شاہد ہونا ضروری ہے۔ عینی شاہدوں میں سے تو کسی نے بیان نہیں کیا، سب سے پہلا عینی شاہد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زبان سے بھی کبھی اس کنٹیسٹ میں، اس تصور میں، اس تسلسل میں کوئی ایک حرف ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ کیا صاحب نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں۔ یہ چونکہ وقوع سرے سے ہی جھوٹا اور جعلی ہے، اسی لیے زبان نبوت پر نہیں آیا۔ ہاں، یہ پیٹنٹ بات کر رہا ہے فقیر۔ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت جو خاندان کے بنی ہاشم کے نفوس قدسیہ موجود تھے، ان میں بھی کسی کی زبان پر نہیں آیا۔ مولا کائنات جن کا دعویٰ ہے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس بابت نازل ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ نہ مولا کائنات کو علم، نہ حضرت عباس کو علم، نہ بنی ہاشم کو علم، نہ اہل بیت نبوت کو علم، نہ بنات کرام کو علم، نہ صاحب نبوت کو علم، اور نہ ہی پورے مکہ میں کسی اور شخص کو اس آیت کا علم۔ اکابر صحابہ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق بھی موجود ہیں، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے۔ اگر یہ علم ہے تو یمن کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ابو ہریرہ کو اس وقت ہوا ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور۔ تو یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ نبوت پر براہ راست الزام ہے۔ شاہ صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ ان کی کھول رہا ہے دماغ جہنم کی آگ سے اور وہ پگھل رہا ہے۔ فقیر جو کچھ بیان کر رہا ہے، پوری بریلویت کا دماغ پگھلے گا اللہ کے فضل سے، اور ہمیشہ پگھلتا رہے گا جب تک بریلویت اس منحوس فکر سے توبہ نہیں کرتی۔ آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے دوسیوں کے ساتھ خیبر پر آئے، اور پھر یہی ابو ہریرہ ہیں جو حضور کی والدہ کریمہ کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ ہے کہ 6 سن ہجری کو حضور نے یہ صلح حدیبیہ کی طرف اپنا جو صلح حدیبیہ ہوا، عمرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں حضور کی والدہ کریمہ کی قبر آئی، تو وہ ایک مقدمہ بنایا گیا، اس کے بھی راوی ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ نہ یہاں موجود تھے نہ یہاں موجود ہیں، لیکن روایت کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داری ہے اور قرآن کی نص ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حبیب، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا اسے فوراً بیان کرو۔ اور حضور کی عادت تھی، یہ کئی سال تک انتظار نہیں فرماتے تھے، جو ہی نازل ہوتا، چونکہ آگے پھر نازل ہونا تھا قرآن نے، اسی اعتبار سے اسی سنگین صورتحال کو سامنے رکھ کر کہیں ایسا ہو کہ آیات کا جو ہے نا یہ اونچ نیچ ہو جائے، یا کوئی آیات میں کوئی حرف ادھر ادھر، حضور علیہ السلام احتیاط نبوت کے مطابق یہ فرماتے، فوراً اسے بیان کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، اس سے بڑا ڈرامہ کیا ہے کہ وقوعے کی FIR بنائی گئی ہے وفات ابو طالب، اور وفات ابو طالب میں ابھی کئی سال پڑے ہیں، پہلے ہی FIR تیار ہوگی۔ یہ پہلی اپنی نوعیت کا پہلا جھوٹا مقدمہ ہے کہ ابھی تک جرم سرزد ہوا ہی نہیں، کئی سال پہلے اس پر FIR کاٹ دی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کائنات کا بدترین جھوٹ۔ اور میری جب انکوائری ہوئی تھی وہ مولوی مختار کے حوالے سے پولیس کے سامنے، وہاں DIG صاحب یا دیگر اکابر جو پولیس کے اندر تھے، ان سے میں نے یہی کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کوئی ایسی FIR بھی درج ہو سکتی ہے کہ وقوع ابھی نقشہ خیال میں بھی نہ ہو، تو اس وقوع کی نوعیت کو بھی بیان کر دیا جائے اور FIR بھی درج ہو جائے، تو سب قانون کو ہاتھ لگانے لگے۔ اس لیے انہوں نے میری کتابوں کو لیا اور چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہی ہوا ہے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے، یہ وقوع ہوا ہی نہیں۔ کیا عجیب بات ہے،
کیا عجیب فلسفہ ہے کہ نبی کو نہیں پتہ، ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا ہے، علی کو نہیں پتہ، ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا ہے، جو موجود تھے ان میں سے کسی کو نہیں پتہ، ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟